السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے تو دوستوں بات کریں گے یورپی یونین کی انگلینڈ کو بڑی آفر، واپسی کی امید، اس کو کور کروں گا۔ کافی اہم نیوز ہے، لازمی طور پہ اس کو جانیے گا۔ اس کے بعد اسائلم سیکر ریفیوجیز کو امیگریشن کا کیا فائدہ ہوگا، کس طرح سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں، اس کو کور کروں گا۔ ناروے میں 8 گھنٹے کام اور 40,000 یورو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین لیگل آنے کا آسان ترین طریقہ کون سا ہے، اس کو کور کروں گا ویڈیو کے آخر میں۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو لنک میں کون کون سے پرووائڈ کروں گا۔ سب سے پہلے تو یورپی یونین کی جو انگلینڈ کو بڑی آفر ہے، اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک نمبر 1 مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ناروے میں 8 گھنٹے کام اور 40,000 یورو جو آپ کو سالانہ تنخواہ ملے گی، اس کا لنک نمبر 2 آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہ دونوں جو لنک ہیں یہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ ان کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ دوسرا دوستوں، تھوڑی سی میری آج طبیعت خراب ہے، آواز سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میرے کافی زیادہ فلو وغیرہ اور تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیمپریچر بھی رہا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا میری آواز میں پرابلم ہو سکتا ہے ویڈیو کی۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کو کور کریں گے وہ ہے یورپی یونین کی انگلینڈ کو بڑی آفر اور واپسی کی امید۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بریکسٹ سے پہلے کوئی بھی یورپین باشندہ جو نیشنل ہوتا تھا، جس کے پاس نیشنلٹی ہوتی تھی، وہ یو کے میں جاتا تھا، اسی طرح کام کر سکتا تھا جس طرح سے اب عام طور پہ لوگ جرمنی جاتے ہیں یا ناروے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کوئی بھی یورپین نیشنل جو ہے وہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بریکسٹ ہو گیا اور بریکسٹ کے بعد پابندیاں لگ گئی، نہ وہاں کے لوگ یہاں آ سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں کے لوگ وہاں پہ جا کے کام کر سکتے ہیں۔ اور اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کل ہی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یو کے میں بہت زیادہ پرابلم آنے والی ہے، 4% تک جو ہے بے روزگاری کی ریشو پہنچ چکی ہے اور آنے والے وقت میں مزید بے روزگاری کی ریشو بڑھ سکتی ہے انگلینڈ میں، جس پہ کافی زیادہ وہاں پہ ششپنج پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف نے بھی وارننگ جاری کر دیا یو کے کو کہ وہاں پہ حالات آنے والے وقت میں مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس تمام چیزوں کو کیش کروانے کے لیے سمجھ لیں یا ان پہ کوئی مہربانی کرنے کے لیے اب بہت زیادہ یورپی یونین جو ہے وہ یو کے بھی مہربان ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات جو سامنے نظر آ رہی ہیں، اس میں ایک بڑا کردار الیکشن کا ہے۔ الیکشن میں لیبر پارٹی کے چانسز تقریباً 99% ہو چکے ہیں۔ لیبر پارٹی بہت زیادہ جھکاؤ رکھتی ہے یورپی یونین کی طرف، کیونکہ انہوں نے بریکسٹ کی بھی مخالفت کی تھی اور اس وقت بھی ان کا بیانیہ یہی ہے کہ اگر ہم آتے ہیں حکومت میں تو ہم یورپی یونین کی مزید قریب آنے کی کوشش کریں گے، کچھ ایسے قوانین یورپی یونین کے ساتھ مل کے بنائیں گے جس میں عام عوام کو فائدہ ہو۔ اب اس سچویشن میں یورپی یونین نے ایک بہت بڑی آفر دی ہے انگلینڈ کو۔ وہ آفر یہ ہے کہ 18 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک جو نوجوان ہیں انگلینڈ کے، وہ جس طرح بریکسٹ سے پہلے لوگ ایک دوسرے خطے میں جا کے کام کرتے تھے، اس طرح سے وہ کام کر سکیں یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں۔ یہ ایک بہت بڑی آفر ہے۔ اگر یو کے اس آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو یو کے کو بھی یہ آفر جو ہے وہ پیش کرنا پڑے گی یورپی یونین کو کہ 18 سال سے 30 سال کے جو یورپی یونین کے باشندے ہیں وہ یورپی یونین سے وہاں پہ جا کے کام کر سکیں گے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا آن لائن نیوز پیپر ہے اس کا گارڈین، اس کے پہ یہ شائع ہوئی ہے اور دوسری بڑی بڑی نیوز پیپر یہ یو کے کی ہیں، وہاں پہ یہ خبر جو ہے وہ شائع کی گئی ہے۔ اسی کا لنک آپ کو نیچے لنک نمبر 1 ملے گا، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اب یہاں پہ کچھ دوستوں کے کوشچن یہ ہوتے ہیں کہ یہ فری موومنٹ سے کیا مراد ہے۔ فری موومنٹ تو دوستوں ابھی بھی ہے، آپ وہاں پہ جائیں، 90 دن کی آپ کی فری انٹری ہے، آپ کو وہاں پہ وزٹ کی اجازت ہے، وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں، ٹائم گزار سکتے ہیں 3 مہینے تک، اس کو مزید ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں 180 دن تک۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، یہ وہ بات نہیں ہو رہی۔ اگر آپ یہ سوچیں گے یہ وہ بات ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کام کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ 18 سال سے 30 سال کے جو لوگ ہیں برٹش، وہ یورپی یونین میں آ کے کام کر سکیں گے۔ اگر انگلینڈ کی حکومت نئی آنے والی ہے یہ اس قانون کو ایکسپٹ، اس آفر کو ایکسپٹ کر لیتی ہے، تو اس پہ ورکنگ ہونے کے بعد جب یہ قانون لاگو ہوگا تو صرف یورپی یونین یہ قانون لاگو نہیں کرے گی، بلکہ پھر یو کے کو بھی یہ قانون لاگو کرنا ہوگا،
کہ یورپی یونین کے باشندے بھی وہاں پہ جا کے کام کر سکیں گے. ایکوالٹی کی بیس پہ یہ لا ہوگا اور اس سے بہت بڑی جو ہے تعداد میں ہماری کمیونٹی کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مزید ڈیٹیل کے لیے نیچے لنک آپ ریڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے دوستوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ اسائلم سیکرز اور ریفیوجیز جو 2 سال سے ویٹ کر رہے ہیں یا جن کے کیس ریجیکٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ امیگریشن سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ ایک بات کا دوستوں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ریفیوجی ہیں، اسائلم ہے، آپ کا کیس لگا ہوا ہے یا رزلٹ آ چکے ہیں، آپ نے اپیل کر دی ہے اور کورسوں میں گئے ہیں، ایک چیز آپ کو لازمی کرنا ہوگی، چاہے آپ نے امیگریشن لینی ہو یا آپ نے ریگو سوشیال لینی ہو یا ریگو فارماسیون لینی ہو، آپ نے اپنا کیس جو ہے وہ واپس لینا ہے ریفیوجی سے، اسائلم سے. جب تک آپ کی فائل وہاں پہ سبمٹ ہے آپ کسی اور پروگرام میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک جو ہے وہ 2 پروگرام ایک بندہ اپلائی نہیں کر سکتا کہ ادھر آپ نے اسائلم بھی اپلائی کیا ہوا اور ادھر سے آپ نے امیگریشن بھی اپلائی کر دی ہے. آپ کو اپنی فائل ایک طرف سے نکالنی پڑے گی کیونکہ اس طرح خیریہ ایک ہی ہے، اور اپنی فائل دوسرے پروگرام میں جو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے وہاں پہ سبمٹ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 پروگراموں کو یک مشت جو ہے وہ انٹر کریں اپنی فائل. اس وجہ سے چاہے آپ نے اسائلم اپلائی کرنا ہے یا کر دیا ہے یا رزلٹ کا انتظار ہے یا آپ نے ریکورسو کر دیا ہے، تو اس چیز کو آپ نے لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا کہ ایک وقت میں ایک ہی فائل سبمٹ ہو سکتی ہے. امیگریشن اوپن ہوتی ہے تو آپ تبھی اس میں حصہ ڈال سکیں گے اگر آپ نے اپنی اسائلم والی فائل جو ہے واپس لے لی اور آپ نے امیگریشن میں اپلائی کر دیا. اسی طرح ریگو میں، اسی طرح فارماسیون میں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ ناروے میں 8 گھنٹے کام کے 40,000 یورو. یہ جاب کون سی ہے، کیا کرنا ہے آپ کو اور یہ کس طرح آپ جا سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ناروے، جرمنی، ڈنمارک، آئرلینڈ یہ ایسے ملک ہیں جہاں پہ عموماً طور پہ لوگوں کی اسکلڈ بیس لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور اگر بات کریں ڈرائیورز کی تو وہ تو پوری دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہے. تو جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو لنک نمبر 2 نیچے مل جائے گا، آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جاب جو ہے یہ بس ڈرائیورز کی ہے. اگر آپ لائسنس ڈی کر لیتے ہیں اور آپ ناروے جا کے بس چلاتے ہیں تو 8 گھنٹے ڈیلی کی جو جاب نارمل ہوتی ہے، اگر آپ کسی ایک روٹ پہ بس چلانا شروع کر دیتے ہیں تو سالانہ آپ کو 40,000 یورو ملیں گے. اگر آپ اس پہ اوور ٹائم ڈالتے ہیں تو پھر آپ زیادہ کما سکتے ہیں. یہ دوستوں وہ ممالک ہیں جو ڈرائیورز کی جاب میں اچھی پے دینے والے ممالک ہیں، جیسے ناروے ہوا، جرمنی ہوا، سوئٹزرلینڈ ہوا، لیکسمبرگ ہوا اگر میں یورپ کے اندر کی بات کروں، اور اسی طرح سے آئرلینڈ ہوا، ڈنمارک. یہ وہ ممالک ہیں جو ڈرائیورز کی فیلڈ میں، نیدرلینڈز بھی اس میں شامل ہے، بہت اچھی پے دیتے ہیں. تو یہاں پہ 40,000 یورو جو ہے وہ تقریباً 3500 یورو کے قریب بنے گا جو آپ کو ماہانہ ملے گا. یہ صرف اور صرف وہ ہے جو آپ نے اوور ٹائم نہیں لگانا. اگر آپ 1 گھنٹہ بھی مزید اوور ٹائم لگا دیتے ہیں جو آپ کو ڈبل پے ملے گی تو پھر آپ مہینے کا 4,000 یورو سے زیادہ کما سکتے ہیں. تو اس آفر کو اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آلریڈی لائسنس ہے تو لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ آپ اگر لائسنس کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پہ کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو لوگ پاروں پہ ہیں، سبسڈیوں پہ ہیں، ان کو لازمی طور پہ سیپے کے ذریعے لائسنس کر لینا چاہیے، کیونکہ سیپے بالکل فری آف کاسٹ کروا رہا ہے. بس کا، ٹرک کا سی لائسنس، C+E لائسنس، D/B لائسنس بھی فری کروا رہا ہے. تو آپ اس اپرچونٹی سے لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں اسپین لیگل آنے کا آسان ترین طریقہ کون سا ہے. یہ دوستوں وہ طریقہ ہے جس پہ میں کبھی ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آیا تھا اور میں نے آ کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی، اس کے بعد آگے اپنا پروسیس چلایا. تو ہر ایک بندہ یہ کر سکتا ہے جو وہاں پہ اسٹڈی کر رہا ہے اور اسٹڈی کے بعد وہ آسان ترین طریقے کے ساتھ یورپ کی طرف آنا چاہتا ہے، کسی اچھے ملک کی طرف موو کرنا چاہتا ہے، تو لازمی طور پہ وہ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آئے. اگر وہ اسٹڈی اس کی تھوڑا سا گیپ ہے، 2 سال تک بھی گیپ جو ہے وہ چل جاتا ہے، ڈپلومے وغیرہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی اسپین کی اچھی یونیورسٹی میں، جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کے لیے بے شمار یونیورسٹیز ہیں، جرونا یونیورسٹی ہے، بارسلونا یونیورسٹی ہے، میڈرڈ میں بے شمار یونیورسٹیز ہیں،
ہر جگہ پہ بے شمار، ہر صوبے پہ بے شمار یونیورسٹی ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہیں. وہاں پہ ایڈمیشن کروائیں، اور وہاں پہ اپنا ایڈمیشن کروانے کے بعد فیس کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز بہت چیپر ہے، تو لازمی طور پہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. انگلش میں آپ کو اگر اسٹڈی کرنی ہے تو وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے علیحدہ سے کیمپس ہر بڑی یونیورسٹی میں، جیسے بارسلونا یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے ہے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وہاں پہ آتے ہیں. بے شمار برٹش اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں، امریکن آتے ہیں جو یہاں پہ پڑھتے ہیں. تو لازمی طور پہ آپ بھی اسی وے کو استعمال کریں، آتے آپ لیگل ہو جائیں گے اور آگے آپ کو اپرچونٹی ملے گی نیشنلٹی تک لینے کی، پی آر تک لینے کی اسپین کی. تو اس طرح سے آپ یہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.